تو یہ موٹیویشن تبلیغ جماعت کو کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ یہ اس لیے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ. تو میں اپنے باپ کی اگر خدمت کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ماں کی خدمت کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں اگر رشتہ دار، میں سے مراد ہم سب، میں اگر رشتہ داری جوڑتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے کریں گے جو کریں گے. اپنا مال خرچ کرو ان پہ، اپنی جان خرچ کرو لوگوں پہ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ قرآن میں آپ کو تسلیاں دے رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف قرآن میں تسلیاں نہیں دے رہا، جو میرے لیے قربانیاں دے گا نا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے دل پہ فرشتے نازل ہو کے بھی اس کو تسلیاں دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم نہ کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. ان قریب، ان قریب، بہت جلد، بہت جلد، دیر نہیں ہے، بہت جلد اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ کو بہت شدید بخار تھا اور آپ بہت شدید تکلیف میں تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی غمزدہ اور کہہ رہی واہ کربا ابتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. بیٹی، اور وہ بھی حضرت فاطمہ جیسی، تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اپنے والد کو جب اس تکلیف میں دیکھا ہوگا. کہہ رہی ہوں ہائے میرے والد کا درد. تو نبی نے کیا تسلی دی؟ لا کرب علی ابیکا بعد الیوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی غم نہیں آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے آخری آزمائش. کیسے کتنی پریشانیوں میں ہمارے نبی نے وقت گزارا نا. ساری کوئی ہدف بنایا ہمارے نبی نے کہ میرا ایک بنگلہ ہوگا، میرا ایک ویژن ہے، میں ایک بزنس کروں گا، میں کاروبار کو ترقی دوں گا، اور میں پھر جو ہے یار میں سیاست میں آؤں گا. کوئی ہدف بنایا نبی نے؟ ایک ہدف کہ میں نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. اس کو راضی کرنے کے لیے میرے اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں نے اس کو فوکس کرنا ہے بس. آپ کی پوری محنت اسی ویژن پر تھی. مال کی قربانی سب سے زیادہ خود دے رہے ہیں، جان کی قربانی سب سے زیادہ خود دے رہے ہیں. یہ جو لیڈر کی بات، اب کیا کریں، وہ عمران خان کا تذکرہ آ جاتا ہے. عمران خان جو بار بار نوجوانوں کو کہتے ہیں نا کہ لیڈر، جب لیڈر میں جو ہے نا ہم انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں کامیاب لیڈروں میں، کامیاب لیڈر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں گزرا. تو سابق وزیر اعظم نے جو بار بار کہا ہے نا نوجوانوں کو کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو گے، کامیاب لیڈر کسے کہتے ہیں. واقعی آپ کو انگریزوں میں ایسا کامیاب لیڈر نہیں ملے گا. آپ کو ہٹلر جیسے ملیں گے جو بالآخر آخر میں ناکام ہوئے. کامیاب لیڈر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیوں؟ ہدف کس کو بنایا؟ آخرت کو. سب سے کامیاب لیڈر. 23 سال کے عرصے میں کیسا بڑا انقلاب، کتنا بڑا انقلاب. صحابہ قربانیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سے جنت کی بات کرتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خود بھی جنت پہ یقین ہے، ورنہ یہ خود بھی اتنی قربانیاں بولو نہ دیتے. یہ خود روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں غروب آفتاب کے وقت افطار کر لو، اور خود سحری سے شروع کرتے ہیں. اور افطار کب کرتے ہیں؟ سحری میں. نبی تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا سے دل نہ لگاؤ. دنیا رکھ لو، دل نہ لگاؤ. اور خود رکھتے بھی نہیں ہیں، دل لگانا تو دور کی بات. خود کہہ رہے ہیں مجھے کیا دنیا سے بھائی، مالی ولی دنیا. میری مثال تو ایک مسافر کی ہے، درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھوڑی دیر کی. ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا رکھو مگر دل نہ لگاؤ. اور اپنے لیے کیا ہے؟ رکھو ہی نہیں. بالکل کوئی الزام لگا ہی نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ابو طلحہ انصاری پورا باغ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ، اللہ نے کہا صدقہ کرو. کس کو دوں یہ باغ؟ فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دو. تو رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی دیا اور رشتہ داری جوڑنا سکھایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے دے دو. نبی کو صدقہ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. آج پیر اپنے فضائل خود ہی بتا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ مریدوں کو کہ پیر کو ہدیہ دینے میں اتنا ثواب ہے کہ پوچھو ہی نہیں. بس
میں کسی پیر پہ بدگمان نہیں ہو رہا, اگر کوئی پیر صاحب بتا رہے ہیں, ہو سکتا ان کی نیتوں پہ شبہ نہ کریں, ہو سکتا ہے واقعی آپ کو ترغیب انسان کا بچہ بنانے کے لیے کر رہے ہوں, لیکن بہت سے زیادہ تر تو 2 نمبر ہی ہو رہی ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میرے پیر صاحب مجھے کہتے ہیں یار کبھی تمہاری جیب سے ایک تھیلا بھی ہدیہ کا نکلتا ہوا نہیں دیکھا میں نے, کبھی تو کچھ دے دیا کرو اپنے پیر صاحب کو. میں نے کہا یہ پیر تمہاری کیا تربیت کرے گا جو خود ہی بھیک مانگ رہا ہے تم سے. تو ہاں کسی سے بے تکلفی ہو تو وہ تو دوستوں سے انسان کہہ دیتا ہے کہ یار چل بے نہاری کھلا چلتے ہیں یار, بہت دن ہو گئے, آج کبھی کچھ اپنی جیب سے بھی کچھ نکال لیا اگر. بے تکلفی کے احکام تو الگ ہوتے ہیں. تو کیسی قربانی, غزوہ خندق میں صحابہ نے 1 پتھر اور نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. غزوہ احد میں سب کے قدم اکھڑ گئے مگر نبی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جاتے تو لوگ کیا کہتے کہ جس جنت کی باتیں آپ ہم سے کرتے ہیں, آج خود اس جنت سے تو آپ معاذ اللہ فرار ہو رہے ہیں اور ہمیں اس جنگ میں معاذ اللہ دھکیل رہے ہیں آپ. پیغمبروں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو بتایا نا جنت برحق ہے, فرعون نے کتنی آفریں کی ہوں گی حضرت موسیٰ کو. وہ جادوگروں کو اتنی بڑی بڑی سیٹیں دینے کے لیے تیار تھا جو موسیٰ کے مقابلے میں آئے, تو حضرت موسیٰ کو کتنا نوازتا. وہ کہہ رہے میرے لیے تو سب سے, لوگ اپوزیشن کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں نا, بکتے ہیں پھر اسمبلیوں میں لوگ. تو حضرت موسیٰ کی کتنی بڑی قیمت لگاتا, اور حضرت موسیٰ کو آخر وقت تک پتا نہیں ہے کہ اللہ میری مدد کیسے کرے گا. بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جو لیڈر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جنت ہے, اللہ ہے, وہ ہم سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے اور ہم سے زیادہ مال اور دولت کو ٹھکرا رہا ہے. اسی کو لیڈر کہتے ہیں, اسی پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی باتیں کچھ اور ہوں اور آپ کے دعوے عمل کچھ اور ہو تو میرے بھائی صرف داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں دیکھ کے آج کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا. یہ آج کی دنیا بڑی ہوشیار ہے, وہ کبھی بھی نہیں دیکھتی کہ کس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, مولانا لگا ہوا ہے, پیر صاحب لگا ہوا ہے, دامت برکاتم لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آج کل نام مارکیٹ میں ایسے آ رہے ہیں, نام ہی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کا اس میں نام کہاں ہے, پیچھے اتنی لمبی گردان, آخر میں اتنی لمبی گردان. بندہ کہتا رہتا ہے ان کے ابا نے ان کا نام رکھا کیا تھا, شیخ المشائخ, پیر طریقت, مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے. ابھی کسی کا بیان تھا, وہ تعارف کروا رہے تھے, شیخ المشائخ, عارف باللہ, پیر طریقت, اور مجھے یاد بھی نہیں ہوتے نا اتنے نام, فلانے کے فلانا تو ڈمکانے کے, پھر وہ نام آ کے پھر وہ دامت برکاتم مدذل العالیہ اور فلانا تو ڈمکانا. کوئی آدمی کہتا ہے ختم کرو یار, خدا کے لیے ہلکا کر دو یار. کوئی بہت بڑی شخصیت ہو نا چلو اچھا لگتا ہے, بہت ہی بڑی کچھ, ورنہ نارمل تو بھائی سب ٹھیک ہے, نیک آدمی ہے. بیان شروع کریں بسم اللہ کر کے. میں پنجاب میں یہ پنجاب میں بہت ہے, پنجاب میں جاؤ نا, بیان سے پہلے اتنی لمبی تقریر شروع. اب تو میرے نام کے ساتھ ایک اور لقب لگا دیا, فاتح جہلم. پنجاب میں کہیں بھی جاؤ تو پہلے وہ گردان چلاتے تھے جو شیخ الحدیث جامعۃ الرشید کے میرے استاذ, میں ان کا ادنا سا خادم شاگرد, میں ان کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہوں. ان کو جانتے نہیں ہے نا یوٹیوب کی وجہ سے, مجھے زیادہ مجھے کہہ رہے ہیں جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث. وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو شیخ الحدیث کب سے ہو گیا بھائی, تو میرا شاگرد ہے. میں نے کہا ہمیں پتہ نہیں, بس اللہ نے بنا دیا. تو تکلفات بہت ہیں. کام ہمارا مارکیٹ میں کیا ہے, کام تبلیغ نے, اسی وجہ سے تبلیغ میں القاب تو ہے ہی نہیں. تبلیغ میں ایک پتہ چلتا ہے, حضرت کبھی اسٹیج پہ ایسا کوئی, اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب, جنہوں نے تبلیغ میں اتنے سال لگائے, پھر فلانے ملک میں گئے, پھر فلانی جگہ سے. بھائی بیان سنو, پتلی گلی سے نکلو. میں یہ نہیں کہہ رہا جو القاب لگاتے ہیں غلط, بعض دفعہ تعارف کے لیے تھوڑا بہت انٹروڈکشن کرنا پڑتا ہے, بڑی عظیم شخصیت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعتدال تو ہونا اس میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اصل ٹاپک رہ نہ جائے. میرا آج ایک اور جگہ بھی بیان ہے, تو کیا بیان کرنا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سب چیزوں کا بدلہ کون دے گا, اللہ. اسی وجہ سے نیک لوگ جو ہے نا, نیک لوگ, ان کی خلوت ان کی جلوت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. تنہائی میں وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اور یہ کر لو, اگر نہیں ہے تو یہ عادت ڈالو کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا سیکھو. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی
قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان للمتقین مفازا، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں گناہوں سے بچتے ہیں، میں نے کہہ دیا یہ حرام تو اس کے قریب نہ جاؤ. تو اللہ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھو گوروں کی باتوں میں نہ ہو. ہماری جو وہ آج میں انٹرویو لے رہا تھا نا، وہ کیا نام تھا ان کا، صبور صاحب جو ایتھیسٹ کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں، مفتی یاسر صاحب اور ایک اور تھے نا. ابھی میرا اکثر رمضان میں انٹرویو آیا نا ان کے ساتھ. تم لوگ تو فضول لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں ہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی لوگ جب نئے نئے لندن اور یہاں آتے ہیں نا، ادھر امریکہ آتے ہیں، تو یہ بہت متاثر ہوتے ہیں گوروں سے. تو ایسے لوگوں کو انہوں نے نام رکھا ہوا ہے براؤن صاحب. کوشش تو کرتے ہیں انگریز بننے کی، کوشش کیا کرتے ہیں، بڑے انسپائر ہیں ان سے. تو کہہ رہے ہم لیکن ان کے لیے ایک نام رکھا ہوا ہے، کیا یہ براؤن صاحب ہیں بھورے. ٹھیک ہے نا. تو بھورے کو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ ان کا کلر بھورا تھا تو ان کا نام لوگوں نے مسٹر براؤن رکھ دیا تھا. تو خیر، تو بھائی اللہ کی بات ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ. اور کسی کی ظاہری ترقی دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا، تو سب سے بڑا الزام آپ پر یہ رکھتا تھا کہ آپ ترقی یافتہ کیوں نہیں ہیں. ترقی یافتہ تو روم اور فارس ہیں. روم اور فارس کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑی عیاشی تھی، بڑی ترقی تھی. تو قرآن نے کیا کہا؟ فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ان کی ٹھاٹ باٹ اور زمین میں گھومنا اور لائف کو انجوائے کرنا، اے لوگوں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، تھوڑے دن کے چند ٹکے ہیں یہ. آج لوگ کہتے ہیں نا وہ اتنی ان کی صحتیں اچھی، ان کے ہاں ریاست اتنی اچھی، ان کے ہاں امن و امان، ان کی سڑکیں اتنی اچھی. تو اصل تو ترقی یافتہ وہ ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل، چند ٹکے ہیں 2 دنوں کے. ٹھیک ہے نا. 2 منٹ میں اللہ اس کی اوقات بتا دیتا ہے، اس صحت کی، اس کامیابی کی. یعنی اللہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بالکل اہمیت دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ امریکہ اور پاکستان برابر ہیں؟ بتاؤ. ارے آپ میں سے کسی کو امریکہ کا ویزا مل جائے، نیشنل مل جائے، میرا خیال ہے بیان کے دوران ہی بھاگ جاؤ گے. بولے کہ صاحب جنت میں بیان امریکہ میں بیٹھ کے سنیں گے، بھی جانے دو. فیملی کے ساتھ، اگر فیملی کے بغیر بیوی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. کیوں؟ بڑا فرق ہے بھائی. گٹر کے ڈھکن، گٹر ہی نہیں ہے وہاں تو ایسا سیوری سسٹم ہے، اتنا پیارا، پولیس اتنی پیاری، اس کو دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے پکڑ کے لے جائے، یہ جیل میں بند کر دے. سسٹم، تھینک یو. عدالتیں 12 بجے نہیں کھلتی وہاں، عدالتیں کچھ بھی ہو جائے. وہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت 12 بجے کھلے. وہاں روز ٹائم پہ کھلتی ہے، ٹائم پہ ان کی سماج چل رہی ہوتی ہے، انصاف ملتا ہے. تو کتنا خوبصورت سسٹم دنیا کے لحاظ سے، اور گورے گورے کلر ان کے، اور کوئی پابندی نہیں ہے بھائی تجھے وسیم پسند ہے اس کو لے جا، چل یار. ہمارے ہاں شادی جو حلال ہے وہ نہیں ہو رہی، اور ان کے ہاں وسیم اور کائنات کا فرق انہوں نے عورت اور مرد کا فرق مٹا دیا کہ یار جو پسند ہے لے جاؤ، انجوائے کرو لائف. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں تنگ کرو زیادہ آ کے. ابا کو بھی تنگ نہیں کرتے وہاں لوگ. ابا مجھے میری شادی کرا دو. ابا کہے گا بھائی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے، انسان، ہیومن رائٹس، انسان کیا ہے؟ آزاد ہے، جو چاہے. اگر وہ ابا صحیح طرح سے براؤن ہوگا، اگر مشرقی تڑکا لگا ہوا ہے پھر تو وہ اس کی میٹر گھوم جائے گا، بھائی کیا کر رہا ہے، اتنا زیادہ کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ پورے کنورٹ ہو جائیں تو آزادی، شراب پئیں، نائٹ کلبوں میں ناچیں گائیں، مزے کریں، ڈالر کماؤ آپ. تو لوگ کہتے ہیں اور پھر سائنسی ایجوکیشن بھی ہے. ہمارے یہاں تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہے، تو ایجوکیشن کہاں سے ہوگی؟ اسکول کے نام پہ تنخواہیں لے رہے ہیں لوگ. کتنی عیاشی ہے، کتنی عیاشی ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بڑا فرق ہے، تھوڑا فرق نہیں ہے. دو اللہ کو نہیں مانتے ان کی تو دنیا میں جنت ہے، اور تو ہمیں کہہ رہے کہ نہیں کوئی جنت نہیں ہے. تو کتنا بڑا فرق ہے بھائی. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل، کوئی زیادہ فرق کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں چند ٹکے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بھکاری بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، آپ دینا نہیں چاہتے تو لوگ کہتے ہیں ابے 2-4 ٹکے پکڑا کے جان چھوڑا اس سے یار.
تو آپ کہتے جو 54 ہاتھ میں، بعض دفعہ جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتے دیکھتے ہیں، چل یار چل شاباش چل دے دیا نا جا یہاں سے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ چند ٹکے. بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھ کے بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. بہت اہم آیت ہے. اگر یہ خوف نہ ہوتا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ہم کافروں کو بہت زیادہ دے دیں گے تو مسلمانوں کی آزمائش اور بڑھ جائے گی، پھر یہ بھی کافر ہو جائیں گے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اتنا دیتے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، دیواریں سونے کی ہوتی، سیڑھیاں سونے کی ہوتی، اور جن دیواروں پہ ٹیک لگاتے وہ سونے کی ہوتی. اتنی ڈالر والر جو آپ کا پتہ نہیں 180 172 کتنا، ہم تو اسی پہ رو رہے ہیں یار. ہمارا 172 ان کے $1 کے برابر، اسی پہ رو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اتنا دیتا ان کو کہ وہ سونے اور چاندی میں کھیلتے، عیش کرتے. لیکن اگر بہت زیادہ دے دیتا تو تمہاری آزمائش اور زیادہ بڑھ جاتی. تم یہ سمجھتے اللہ کی ساری ہمدردیاں، اللہ کی ساری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، ہم باطل دین پر ہیں، تبھی اللہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم تراویاں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور جب جیب میں ہاتھ ڈالو ہاتھ وہیں سے پھٹی ہوئی جیب سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. وہ پھٹی ہوئی جیب کو سلواتے بھی نہیں ہیں. یار ضرورت اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہم پر حکمران کیسے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، تقریریں کیسی کر رہے ہوتے ہیں. خیر، تو بدحالی، غربت، مہنگائی، اور اگر کوئی ملک ترقی کر بھی رہا ہے تو وہ بہت ساری غیرت کے سمجھوتے کر لیتا ہے. وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ اپنے ایٹمی اثاثے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ ترقی کرنا شروع کرتا ہے. غیرت کے سودے کرتا ہے، وہ لبرل بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر دولت اس کی طرف بھی آنا شروع ہوتی ہے. جو اسلامی ملکوں میں بہت پیسے والے ملک ہیں نا، آپ کو ان تلوں میں تیل بالکل بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ انہوں نے سمجھوتے کر لیے ہیں، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کہا بڑی طاقتوں نے، ٹھیک ہے مسجد بنا لیا کرو، ٹھیک ہے حج وج کر لیا کرو، کوئی اتنا بڑا پرابلم کی بات نہیں ہے. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرنا. نہ مضبوط فوج بنانی ہے آپ نے، نہ بم بنانے. شب برات کے پٹاخوں کی حد تک آپ کو اجازت ہے پٹاخے پھاڑنے کی، اس سے زیادہ اگر آپ فری ہونے کی کوشش کی اچھا نہیں ہوگا. تو غیرت کے سودے کر لیے، غیرت مند رہو گے تو وہی ہوگا جو ہوا ہے ابھی ہمارے ساتھ. اچھا خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ملک کو غیروں کا غلام بنانے سے بچو. روٹی کپڑا ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آزادی. دیکھو افغانستان آزاد ہے، حالانکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں. مگر افغانستان کا سربراہ آج اگر امریکہ جائے نا تو وہ پھول بچھائیں اس کے راستے میں، ٹھیک ہے نا، وہ پھول بچھائیں کہ تشریف لائیے. آپ کے ایک شلوار کا ایک پائنچہ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، آپ کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں، پگڑی باندھنے کی تمیز نہیں. بھائی آپ بیٹھ جائیں. 2-4 گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں، اگر ان پر آپ عمل کر لیں تو عین نوازش ہوگی. آپ کا خادم ڈونلڈ ٹرمپ، یا آج کل کون چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، جو بھی چل رہا ہے، جناب سے مؤدبانہ گزارش ہے. وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ ابھی پھر یہ ٹاپک کہیں چلا جائے گا یار، کہاں سے کہاں ہم بھی گھومتے ہی رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں. اصل میں جب مجھ پہ جلدی میں ہوتا ہوں نا تو میں بہت ساری باتیں ایک دم سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ایک بھی نہیں صحیح طرح سے بتا پاتا میں. تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، اللہ اتنی دولت اور اتنا سب کچھ ہونے کو کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل بھی کہتا ہے، متاع الغرور بھی، دھوکے کا گھر بھی، اور چند ٹکے ہیں بھی، چند ٹکے، اور وہ بھی دھوکے کے ہیں، ٹھیک ہے، دھوکا. اور بصیرت کی آنکھیں کھول کے دیکھو گے تو وہ واقعی چند ٹکے ہی ہیں. یار تم امریکہ چلے جاؤ، بہت عیاشی کرو، کب تک کرو گے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد تو عیاشی کے لیے جسم میں طاقت بچے گی نہیں. جگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا شراب پی پی کے، پھر بڈھا ہو جائے گا. آپ ان کے اولڈ ہاؤس میں دیکھو جا کے، بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہو؟ بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اولڈ ہاؤس میں جا کے دیکھو. منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا
نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتا دیا نا چند ٹکے تھے جس پہ تم نے زندگیاں برباد کر دیں. چند ٹکے, یہ تو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے. تو صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے ہیں, کھجور کھا رہی رہے کہ یار اتنا ٹائم لگے گا. تو میرے بھائی یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے مار کے ہمیں ختم کر دیا. اللہ کہتے ہیں اچھا کرو گے تو بدلہ میں دوں گا, دنیا تھوڑی دے گی تمہیں بدلہ. اور اگر برا کرو گے تو سزا بھی کون دے گا؟ میں دوں گا, دنیا نہیں دے گی تمہیں سزا. عدالتوں سے تو بچ سکتے ہو تم. تو ایمان لے آؤ اللہ کی جنت پہ, لالچ پیدا کرو اپنے دل کے اندر, سوچا کرو جنت کے بارے میں. اگر کوئی آپ کو آ کے بتا دے ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے, قرآن کہتا ہے جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, چہروں کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, دوستوں کی مستیاں بھی ہوں گی. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو تو اس سے بھی زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. شراب کے پیالے جب وہ جنت کے خادم لے کر آئیں گے تو قرآن کہہ رہے ایک دوسرے سے جھپٹیں گے, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں. ایک مزہ ہوتا ہے چھینا جھپٹی کا بھی. کتنی مزے کی زندگی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ ان سے کہے گا بتاؤ اب تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تم نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور ہمیں وہ کچھ دیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. اب ہم تجھ سے کس چیز کا مطالبہ کریں؟ اللہ کہے گا ایک چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی. فیکشف الحجاب, اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے جمال میں اتنے محو ہو جائیں گے, اتنے محو, اتنے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کو اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوں گی. تو بھائی بہت کچھ ہے آگے. ہم کنویں کے مینڈک بن کے کیوں سوچتے ہیں؟ ہم بحریہ ٹاؤن کا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا رکھا ہے 2 ٹکے کا بحریہ ٹاؤن یار, 2 ٹکے کا نہیں ہے. نہیں یار یہ سمجھ میرا نہیں. آپ کر 2 ٹکے کا, مجھے 20-20 کروڑ کے پلاٹ مل رہے ہیں, آپ کہہ 2 ٹکے کا نہیں ہے یار. یہ بہت اچھا تھا. اگر ہماری زندگی لمبی ہوتی, کم از کم 1,500 سال جیتے تو بھی کچھ کہہ لیتے یار چلو کچھ ہے. 50 60 70 80 90 یہ تو زندگی ہے. وہ 30 کروڑ کا ہو یا 80 کروڑ کا ہو, میری بلا سے یار. میں تو نہیں 30 کروڑ کا نا, میں تو مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں. مجھے کوئی زندگی کی گارنٹی دے, مجھے کوئی آگے فرشتہ بتا دے مفتی صاحب آپ کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے عالم بالا میں اس لیلۃ القدر میں کہ آپ نے 3-4 ہزار سال زندہ رہنا ہے, میں یہ رکھوں گا صحیح ہے, اور ابھی فوراً نکلوں گا بحریہ ٹاؤن. میں بولوں گا بھائی میرے بچوں کو بینک میں گروی رکھ لے مجھے ہی پلاٹ دے دے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یار ہم کیا رہ کیا گیا ہے, کیا رہ گیا ہے, زندگی کے دن کتنے رہ گئے, اور وہ بھی یقین نہیں ہے, وہ بھی یقین نہیں ہے. کل مر جائیں, پرسوں مر جائیں, ترسوں مر جائیں, اڑسوں مر جائیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ قبرستانوں کو دیکھ لو جا کے. ابھی ہمارے ایک دوست نے نیا گھر بنایا, ساتھ میں قبرستان. گھر پہ تو سب خوش ہو رہے ہیں, پیچھے جھانک کے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یار اس گھر میں رہنا یقینی نہیں ہے, یہاں آنا یقین. تھوڑے دن میں لیٹے بھی ہو گئے یہاں پہ, اور ہو سکتا ہے ریاض ملک بھی آپ کے ساتھ والی خبر میں لیٹا ہوا, وہ بھی کہہ رہا ہے یار ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا کے اب کیا ہے ختم. اب میرے پروجیکٹ پہ اولادیں فائدہ اٹھا رہی ہیں, لوگ موج مستی کر رہے ہیں, میں یہاں قسمہ پرسی سے پڑا ہوا ہوں, کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہوں, سوچ رہا ہوں کیسے نکلوں. کوئی تھوڑی سی تو پتھر ہٹاؤ یہاں سے, مجھے نکلنے دو یار. میں نے اتنی محنت کی اور مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, پوچھیں گے بھی نہیں لوگ, پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب بھائی یہ دنیا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ دھوکے کا گھر ہے. مان لو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے, دھوکا ہے, بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. بنا لو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, دل نہ لگاؤ, دل قبر سے لگاؤ. کس سے بولو آنا یار, حدیث میں آتا ہے قبرستان جا کے دیکھا کرو, وہاں بار بار نہ جائیں قبرستان. بیٹا تو بھی لیٹا ہوا ہوگا تھوڑے دنوں میں یہاں پہ, سمجھ لے تھوڑے دنوں میں تیرا بھی انا للہ ہونے والا ہے. یہاں کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ کافر کے لیے تو مایوسی ہے. وہ کہہ مر گئے تو کیا ہو گئے ختم. اللہ کہہ رہے ہیں نا 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 نا, زندگی شروع کب ہوتی ہے,
یہ تو ہم نے امتحان کے لیے تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہوا تھا تمہیں, تم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو. آدم کو اللہ نے کہاں کے لیے بنایا تھا؟ پیدا کرتے ہی جنت میں بھیج دیا اللہ نے, اور جنت میں بھیج کے کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرہ, اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم نے کھا لیا, اللہ نے جنت سے نکال دیا اور کہا اب کچھ کر کے آؤ گے تو ملے گی جنت, اب فری میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا, اپنی اولاد کو بتا دینا. پہلے ڈالا کیوں جنت میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں نے تمہیں یہاں کے لیے بنایا, لیکن قانون میرا یہ ہے کہ فری میں نہیں ملے گی, اب کچھ کر کے آؤ. میں نے آدم کو کہا یہ درخت نہ کھانا, کھا لیا, نکال دیا جنت سے. تو آدم بھی اپنی اولاد کو بتا کے جائیں گے اور اللہ بھی بتائے گا یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اپنی بیوی کو دیکھنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا. لا تقربا هذه الشجرہ, اس کے قریب مت پھٹکنا, محروم کر دیا جاؤ گے. زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے. لڑکوں سے بدفعلی نہیں کرنی ہے. شراب نہیں پینی ہے. دوست اونچی آواز سے بات کرے, اینٹ کا جواب پتھر سے دو. باپ اونچی آواز سے بات کرے, اس کے آگے سے آپ کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. جیسے اللہ آدم کو کہہ رہا ہے نا اس درخت کے قریب نہ جانا, تو آدم کے بچوں کو کہہ رہا ہے اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بولو نا. بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, ماں کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. رشتوں کو جوڑنا ہے. بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. باپ مر جائے تو چھوٹے بھائیوں کو کون پالتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے باپ مر گیا, بہت سامنے واقعات آئے ہیں, بڑے نے ایسے پالا جیسے میری اولاد ہو. ابھی تو مرا نہیں ہے نا باپ, آپ کو بڑے کی قدر نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار میرا بھائی ایسا, میرا بھائی ویسا. میں نے کہا تجھے کوئی گاڑی مار کے چلی جائے نا, روڈ پہ پڑا ہوا ہو تو, جتنے دوست احباب ہیں آئے نہ آئے, سب سے پہلے کون آئے گا تجھے اٹھانے کے لیے؟ تیرا بھائی آئے گا. وہ لوگوں سے قرضے مانگے گا, وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے علاج کرائے گا, نہیں کرائے گا لوگ اس کو تانے دیں گے. تو یہ خونی رشتے بڑے قیمتی ہیں. انگریزوں نے ان کا تقدس ختم کر دیا, ان کے ہاں رشتے ختم. اللہ کہہ رہا ہے تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں کی صفات ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ ان کو جوڑتے ہیں. یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے, یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے. یہ ہماری سلیکشن نہیں ہوتی. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے کسی عورت کو آپ کی بہن بنا دیا تو اللہ نے بنایا ہے. کسی کو آپ کی ماں بنا دیا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے. بنا دیا تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر. بات نہیں کرتے رشتہ دار آپس میں, 2 سال سے ناراض ہیں. خرچ نہیں کرتے رشتہ داروں کے اوپر. خرچ کریں گے تو دکھانے کے لیے. عید بقرعید پہ لفافے چل رہے ہیں, اور وہ جو ٹوپی ڈرامے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں, شو بازیاں, اللہ کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. تو بھائی اللہ نے جنت بنائی ان لوگوں کے لیے. انگریز کی نظر میں ان باتوں کی کوئی ویلیو, انگریز کہتا ہے ترقی. انگریز کسی یونیورسٹی میں ہے تو یونیورسٹی اس کو پروٹوکول دے گی, اچھا پروفیسر ہے, باپ کے ساتھ کیسا ہے, ماں کے ساتھ پرسنل معاملہ ہے, بھاڑ میں جائے. شراب پیتا ہے, لڑکیوں سے زنا کرتا ہے, وسیم بھائی سے دوستی, ستار, بھاڑ میں جائے یار. وہ کہتے ہیں اچھا پرسن وہ ہے, یونیورسٹی میں اگر ہے تو یونیورسٹی کے لیے اچھا ہے وہ. سمجھ رہے ہو؟ بس میں سمیٹ رہا ہوں بات. وہ اگر کسی کمپنی کا امپلائی ہے تو اس کی وجہ سے کمپنی ترقی کرے گی تو وہ اچھا ہے. ابا اماں بھاڑ میں جائیں گے نا, تمہارا اپنا گھریلو مسئلہ ہے, نجی زندگی, تمہاری لائف. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ نہیں کراؤ یہ ہمارا میٹر. ریاست کس کو اچھا کہتی ہے؟ ریاست کہتی ہے جو ملک کے لیے اچھا ہے, جو گورنمنٹ کو ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دے, گورنمنٹ کے لا کی کو فالو کرے. ابا اولڈ ہاؤس میں نہیں ہے, ان سے گورنمنٹ کو کوئی غرض نہیں. ان کے ہاں اچھا اسے کہتے ہیں جو ٹیکس پے کرتا ہوں. آپ باہر کے ویزے کے لیے اپلائی کریں, آپ کو دیکھیں گے ٹیکس آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے رہے تو ریجیکٹ کر دیں گے. باقی آپ کی وسیم بھائی وسیم بار بار نہیں لانا چاہیے. آپ کی سبکتگین سے دوستی ہے, دوستی کا مطلب الدوستی, دی دوستی, وہ اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میرے بھائی یہ اللہ کو انہی باتوں سے غرض ہے. سمجھتے ہو؟ آج جو ہم نے آیت پڑھی نا, حملتہ امہ کرہن, قرآن کہتے ہیں تیری ماں نے تکلیف سے اٹھایا, ووضعتہ کرہا, تکلیف سے تجھے جنا ہے. یہ کام گورنمنٹ نے نہیں کیے, یہ تیری ماں نے کیے ہیں. تیری ماں کو گورنمنٹ نہیں پالے گی, تو پالے گا تیری ماں کو. بڑھاپے میں گورنمنٹ کے ٹیکس پہ نہیں پلے گی تیری ماں اولڈ ہاؤس میں, وہ کس کے خرچے پہ پلے گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انگریز کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی, اسٹیٹ کی. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا,
माँ ने तुझे तकलीफ से जना है, तू इस बाप के पानी से पैदा हुआ है, इसकी बॉडी से अल्लाह ने तुझे बनाया है, बुढ़ापे में इस बाप को कौन पालेगा? तू पालेगा, गवर्नमेंट नहीं पालेगी। तो ये मेरे भाई, ये हमें एक रिलेशन में अल्लाह ने पैदा किया है। हम सिर्फ रियासत के हकाम को फॉलो करना है हमने, लेकिन हम रियासत के गुलाम नहीं है। गुलाम किसके हैं हम? अल्लाह के। हमें मरने के बाद अल्लाह हमसे पूछेगा, जन्नत जहन्नम अल्लाह के पास है, स्टेट और रियासत के पास नहीं है। रियासत अगर आपको कहती है जुल्म करो, हम नहीं करेंगे किसी पे जुल्म। तो हम रियासत को भी फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि किसका ऑर्डर है? अल्लाह का ऑर्डर है। कानून को तोड़ना नाजायज है इस्लाम में। क्यों? किसका ऑर्डर है? अल्लाह का ऑर्डर है ये। तो अल्लाह के ऑर्डर की वजह से आप बगैर टिकट ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, चाहे टिकट चेकर आए ना आए। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब आप सफर कर रहे हो आपको उसका मुआवजा अदा करना पड़ेगा। तो भाई आगे बहुत बड़ी जन्नत है। ये दुनिया हकीकत में क्या है? ये हकीकत वइन्न दार अल आखिरत लही अल हयावान। कुरान कह रहा है असल क्या है? आखिरत। अब कुरान अपने नेक बंदों को खिताब करके कहता है, मेरे नेक बंदों की ये सिफात हैं, वो नमाज की पाबंदी करते हैं, वो रातों को अल्लाह के सामने उठ के मुनाजात करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह हमें उस जन्नत से महरूम ना करना जिस जन्नत का तूने अपने पैगंबरों की ज़बान हमसे वादा किया।